تو ایسی صورت میں جس میں انسان کسی حلال چیز کی قسم کھا لیتا ہے اور اس کو توڑنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قسم پوری نہیں کرے گا بلکہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور ایک صورت وہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی سے قسم لی، اب یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کو پورا کرتے ہیں تو کسی کی جان جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ اب یہ کہیں کہ میں نے قسم اٹھائی اور میں نہیں توڑ سکتا، تو اس صورت میں بھی آپ مجبور ہوتے ہیں۔ جب کسی کی جان جانے کا، کسی کی عزت کا مسئلہ ہو تو تب اپنی قسموں کو، خاص طور پر جب انتہا کی مجبوری ہو کہ آپ کو کوئی چارہ نظر نہ آئے اور آپ کو لگے کہ اس سے بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا، ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف کسی انسان کی جان کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں آپ قسم تو توڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو کفارہ ضرور ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں یا پھر حلال کام آپ نے اس کی قسم اٹھائی تھی تو اس کو پورا کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ کچھ قسمیں ایسی ہیں نا جن کو اٹھانے سے انسان، پورا کرنے سے ان کو گناہ ہوتا ہے، اور توڑنے سے، قسم توڑنے کا گناہ اور پورا کرنے سے پورا کرنے کا گناہ، تو اس صورت میں قسم توڑ لی جائے گی لیکن اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور جو قسم توڑنے کا گلٹ ہوگا، جو انسان کے اندر پشیمانی، شرمندگی ہوگی، اسے کفارہ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راہ کھول دی ہے نا، آسان کر دیا ہے کہ وہ کفارہ ادا کر کے آسانی کے ساتھ اپنی اس شرمندگی کو ختم کر سکے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر لو۔ تو یہ کب ہے کہ جب انسان کسی جائز کام کے چھوڑنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اسے توڑ کر کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں اور وہ نظر پوری نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہو تو اسے پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو کہ قسم کا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، کھول کھول کر اللہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں ہماری آسانی کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، تو کس بات کا شکر ادا کرنا ہے؟ شکر کیوں ادا کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے دین کو آسان کر دیا، اور دوسری چیز دین کو کھول کھول کے بیان کیا۔ دین کو آسان کیسے کیا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں، یہ نہیں کر سکتے تو اس سے آسان، پھر اس سے آسان، پھر اس سے آسان، ایون کہ 3 روزوں تک آ گئے۔ اب مشکل تو نہیں ہوگی نا اس احکام کو پورا کرنے پر؟ اگر غلطی ہو جائے، کفارہ ادا کرنا پڑے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کے گلٹ کو ختم کرنے کے لیے انسان کو کفارہ بتا دیا، تو اس لیے ہمیں بھی پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے اسلام کو، دین کو ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ اب جو ہے مزید حرام چیزوں کی بات کی جا رہی ہے، اور حرام چیزیں کون کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال کے تیر ناپاک ہیں، اور یہ ناپاک کیسے ہیں؟ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، شیطانی کام ہے۔ یہ شراب کی جو آیات ہیں، یہ اس سلسلے میں، شراب کے سلسلے میں، یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلا حکم جو ہے سورۃ البقرہ میں نازل کیا گیا تھا، آیت 219 میں سب سے پہلے جو شراب کے بارے میں حکم آیا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس
وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی شراب کی مذمت اور قباحت کے سلسلے میں، جس میں شراب اور جوئے کے گناہ کو ان کے نفع سے بڑا قرار دیا کہ تجھ سے لوگ آ کے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، تو دونوں کا فائدہ ان کے گناہ سے کم ہے، یعنی گناہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ دراصل نا اسلام ڈائریکٹلی شراب اس وقت بڑی عام تھی، لوگوں کا شراب کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو منع کیا۔ اب یہاں پہ گنجائش تھی کہ لوگ شراب پی سکتے تھے، پراپر منع نہیں کیا گیا تھا، بس کہا گیا تھا کہ بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے لیکن گناہ بڑا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے شراب پینا نہیں چھوڑی اور لوگ شراب پیتے رہے۔ اور پھر ایک اور حکم نازل ہوا سورۃ النساء میں آیت 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہتے ہو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ شرک کے بارے میں دوسرا حکم کیوں آیا؟ کیونکہ جب صحابہ کرام نے شراب پینا نہ چھوڑی تو ایسا ہوا کہ ایک بار شراب پی کر کسی صحابی نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی، تو نماز میں آیات کو خلط ملط کر دیا شراب کی حالت میں، کیونکہ شراب میں انسان کا جو ذہن ہے وہ بالکل ہی اس وقت حاضر ناظر نہیں ہوتا، دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے نماز میں الفاظ غلط ہو گئے، جس سے ترجمہ بھی غلط ہو گیا، مفہوم بھی غلط ہو گیا، حکم جو ہے، تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو کوشش کرو کہ اس حال میں تم نشے میں نہ ہو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ نہ آنے لگے۔ اب جو ہے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا گیا، پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بھی شراب کا استعمال کرتے تھے، بس تبھی تو نماز کے ٹائم شراب پینے سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو تیسرا حکم اس آیت میں نازل کیا گیا سورۃ المائدہ میں آیت 90 میں، اور اس میں مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما، اور پھر آخر یہ آیت جو ہے نازل ہوئی اور اس میں مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اب شراب جو ہے اس کو حرام کیوں کیا گیا ہے؟ شراب پینے سے انسان کا دماغ جو ہے، انسان کا ذہن بالکل اصل حالت میں نہیں رہتا، انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، انسان کے اندر بے حسی آ جاتی ہے، تو شراب انسان کو بے حس بنا دیتی ہے، کسی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور جوا بھی، پھر یہاں پہ جوے کا بھی ذکر کیا گیا، اور جوا اور شراب دونوں ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو بے حس اور خود غرض بنا دیتے ہیں، انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، کسی دوسرے کی اس کو پرواہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اور جوئے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جیتتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے، دوسرا ہارتا ہے۔ تو کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ خود سارے کا سارا مال بلینز میں لے جائے اور باقی مسلمان خالی ہاتھ گھر جائیں اور وہ پھر دوسروں کے نقصان پر بڑی خوشیاں منائے، انجوائے کرے؟ کیا ایسا انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہوگا؟ اور یہ انسانیت کے خلاف نہیں کہ ایک انسان پورے کا پورا مال لے کر جا رہا ہے اور باقی سب کے سب خالی ہاتھ۔ اس لیے ایسے کاموں سے جو مزاج پیدا ہوتا ہے وہ بے حسی کا مزاج ہے، اس کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے۔ کیا ایسی قوم جو شراب اور جوے کا میں ملوث ہوتی ہے، کیا ایسی قوم شاہدین یا محسنین، صالحین یا شاکرین ہو سکتی ہے؟ ایسی جو دو صفات ہیں جوے اور شراب کی، انسان کو جانور بنا دیتی ہیں، اس کو نہ بچوں کی پرواہ رہتی ہے، نہ بیوی کی پرواہ رہتی ہے، نہ
ماں باپ کی کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اپنے گھر پر ہر چیز وہ انسان بیچ دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جوئے میں انسان اپنے گھر والوں کو بھی سیل کر دیتا ہے۔ تو ایسے بندے کو اسلام کا، دین کا کیا پتا ہوگا، کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پتا ہوگا، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انسان کو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور قرآن سنوانا چاہیے ایسے لوگوں کو، پھر ہی وہ شراب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اور طریقے ہیں جن کے ذریعے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو اللہ کا ڈر ہے، ایک امام تھے، وہ شراب کے اڈوں پر آگ کی انگیٹھی لے کے جایا کرتے تھے اور جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اس پر ہاتھ رکھو، اگر تم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن تم اس اپنے گناہ کی وجہ سے، مسلمان تھے نا جو شراب پیتے تھے، اور آج تو بہت زیادہ مسلمان ہیں جو ان دونوں کاموں میں بہت زیادہ ملوث ہیں، یعنی اس چیز کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایون کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے قرآن میں کون سا کہا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے ساتھ، حرام چیزوں کے ساتھ شراب اور جوے کو رکھا، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ ناپاک عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی چیز ہے، اور ساتھ ہی فجتنبوہ کہہ دیا کہ اس سے بچو۔ فجتنبوہ ہے جو ہے جمپ سے ہے، جیم نون با، یعنی اس کا مطلب ہے قریب بھی نہیں پھٹکو، پاس بھی نہیں آؤ۔ تو یہ حرام سے زیادہ چیز سخت نہیں کہہ دی کہ اس کے قریب بھی تم نہ جاؤ، اس قدر دور ہو جاؤ شراب کے کاموں سے، جوئے کے کاموں سے۔ اور بت جو ہیں، انصاب ہیں، اور جو ازلام ہیں، جو لاٹری وغیرہ، فال وغیرہ نکالی جاتی ہیں، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور المیسر جو ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے، وہ جوا ہے یا لاٹری ہے، قسمت کی پڑیاں ہیں، یا انعامی بانڈز ہیں، یا انعامی اسکیمیں ہیں، سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ اور کئی لوگوں نے تو جوئے پر عمرے اور حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھانسنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ آپ مال حرام ہو اور آپ اسے لوگوں کی جو ہے فلاح کے لیے بھی کام کریں، یا پھر عمرہ کریں، حج کریں، تو اگر آپ کا مال پاک نہیں ہے تو آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح انشورنس اور سود وغیرہ، اور یہ بھی جوئے کا بدترین مرکب ہے۔ پھر بولی والی کمیٹی جو، یہ بھی سود میں آ جاتی ہے۔ شطرنج وغیرہ جو کھیلی جاتی ہیں، جس میں بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ شطرنج کھیلنا چاہے شرط نہ لگائیں یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں کھیلنا، یہ سب چیزوں کا ارتکاب انسان کو نماز سے دور کرتا ہے۔ تو ایسی تمام گیمز جو کہ آج کل کھیلی جاتی ہیں، جو انسان کو اس کی اس دنیا سے بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کیونکہ موبائل پہ سب چیزیں اب کھیلی جاتی ہیں، شطرنج بھی، تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان کی نماز بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان کے کام بھی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیسی بھی گیم کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ٹائم بالکل ویسٹ ہو رہا ہے، اور اس سے آپ کو یہ ہے کہ آپ کا ذکر سے آپ دور ہو جاتے ہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے جتنا ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ کیوں اللہ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا، اور اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی کام ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، ہمیں ان سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرے، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ خمر کی وجہ سے، میسر کی وجہ سے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم دے کر اب اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ اور دنیاوی نقصان کیا ہے؟ آپس میں عداوت اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے،
لوگوں کے درمیان میں آپ خود سوچیں کہ کیا کوئی انسان جوئے کا مال جیت کر کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہے؟ جس کا مال اس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ ساری رات اس کو کوستا ہی رہتا ہے، لان تان کرتا رہتا ہے، اور اس کی اولاد تک کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور شراب میں تو انسان رشتوں کی تقدیس کو بھول جاتا ہے۔ آپ کو بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملیں گے کہ شراب پی کر فلاں بندے نے زیادتی کی، ایون کہ یہ بھی سننے کو ملا کہ ایک باپ نے شراب پی اور اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے بہت برا کام کیا۔ تو اس طرح سے شراب پینے سے بھی انسان کو رشتوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ اسی طرح جو جوا ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں محبت، کیونکہ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو آپس میں پیار اور سلیقے اور امن کے ساتھ رہنے والا دین ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے بھی پھر کیا ہوتا ہے، آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر صرف انسان بے حس ہو جاتا ہے نا، اپنی پرواہ رہتی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ بینک وغیرہ سے سود پر رقم لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ بینک سے رقم لیتے ہیں کسی بھی مجبوری کے تک اور اس کو سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور شرط لگا کر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تھا اس کا دنیاوی نقصان، اور دینی نقصان کیا ہے؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتی ہیں، اور کس چیز سے روکتی ہیں؟ نماز سے بھی۔ تو ابھی ہم گیمز کی بات کر رہے تھے جو ہم اپنے گھروں میں کھیلتے ہیں اپنے موبائل پہ، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی انسان ذکر سے اور نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا بھی کھیلنا اچھی بات نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے جائز نہیں تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ وقت کے ضیاع میں آ جاتا ہے، نماز اور ذکر سے دوری کی وجہ بنتا ہے۔ اور مومن کا تو ایک لمحے کا حساب ہوگا نا، ایک ایک آپ کا سیکنڈ جو ہے وہ اللہ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ تو اب گیم والے جو اوقات ہیں ان کا حساب کتاب کیا دیں گے؟ یعنی اللہ کو کیا دلیل پیش کریں گے؟ ہمارا موڈ آف تھا یا ہم فریش ہونا چاہتے تھے، تو کیا فریش ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اپنے تمام اوقات جو ہیں اس کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ انسان ان اوقات کو گزارتے وقت یہ دیکھے کہ میں چاہے فریش ہو رہا ہوں، میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط۔ انٹرٹینمنٹ میں آپ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان تمام کاموں کو کرنا شروع کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں، ان کے کھیلنے کی وجہ سے بھی آپ کے جو امپریشن ہے، آپ کا اخلاق ہے، وہ بہت حد تک برا ہو جاتا ہے، آپ بے حس ہو جاتے ہیں، آپ کو ارد گرد پرواہ نہیں رہتی، آپ کے اندر بس اس چیز کو جیتنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ جو جیتنے کی تڑپ ہے نا، کہ کسی کو ہرا کر جیتنا، یہ انسان کے اندر بے حسی پیدا کرتی ہے اور اس سے نفرتیں اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کیسے منع کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ابھی بھی باز نہیں آنے والے؟ کیا تم ابھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے؟ یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے، یعنی ابھی ہم سوچ رہے ہوں گے نا، اچھا آج تو ہمیں کھل کے بتا دیا گیا یہ چیزیں جائز نہیں اور حرام ہے، اب اندر سے تعویلیں اٹھ رہی ہیں، نہیں میں نے تو ایسے کیا تھا، میری تو نیت یہ تھی، میں تو اس نیت کے ساتھ یہ کام کرتی ہوں اور مجھے تو ضرورت تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کا نقصان بتا دیا، فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ یعنی تم اتنے بے حس ہو گئے ہو کہ حقیقت کھل گئی ہے، دنیا کا بھی نقصان اور دین کا بھی، تمہارے رشتے امپریس ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ رشتہ امپریس ہو رہا ہے، حقوق العباد حقوق اللہ دونوں امپریس ہو رہے ہیں، پھر بھی تم نہیں چھوڑے، کیسی بے حسی ہے؟ تو جب بھی یہ کام کرنے کو دل کرے نا تو فوراً سے کہا کرو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ جیسے آپ کو پیرنٹس ہیں
پوری وضاحت کھول کے بتا دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں تمہیں بھی اثر نہیں ہوا، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی کیے جاؤ گے ان چیزوں کی وضاحت کے بعد، یعنی اتنا کھول کے بتا دیا۔ اور اس میں اس آیت کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں۔ کہتے ہیں یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ میں ان کے پاس باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا، ان کے ساتھ کھایا پیا، اور ان کے پاس جو ہے نا مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا۔ تو میں نے کہا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، اور جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ اب وہ کیوں دے مارا تھا؟ کیونکہ انہوں نے شراب کی حالت میں مہاجرین کو انصار سے لو کہا اور انصار کو بڑا کہا۔ تو پھر ایک آدمی نے غصے میں آ کر ان کو مار ڈالا، ان کو زخمی کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس کہتے ہیں میں لے کے گیا اور میں نے یہ بات بتائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل کی، انما الخمر والمیسر۔ تو اب دیکھیں یہ چیزیں انسان کے آپس کے رشتوں کو خراب کرتی ہیں، اس کی کوشش کریں ان چیزوں سے جتنا دور ہو سکیں دور رہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈرو۔ یعنی جوے اور شراب سے باز رہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ شراب کے بارے میں بہت سی احکامات انسان کو بتائے ہیں۔ تو اگر انسان ان چیزوں سے نہیں بچتا تو وہ اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے اور اس کے رسول کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیروی ہے۔ اب بعض لوگ حدیث کو نہیں مانتے، تو جب بھی اطیع الرسول کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے نبی کی بات ہے، یعنی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی شراب سے منع کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کی مذمت کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کیسی ہے، اس کے بارے میں حکم آتا ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی۔ اس لیے حدیث بھی ہمارے لیے ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے ہمارے لیے قرآن بہت اہم ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو بس پہنچانا ہے۔ اب تم نہیں مان رہے تو اس میں تمہاری غلطی ہے کہ تم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب شراب کی حرمت کا ذکر کیا گیا تو اس وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تب تو حلال تھا نا، تو ان لوگوں کو اللہ کے ہاں کیا بدلہ ملے گا جو جنگ میں بھی شہید ہو گئے، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی۔ تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر جنہوں ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اس چیز میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جب وہ کر رہے تھے تب یہ چیز حلال تھی، اب یہ چیز حرام ہے، تو اب اگر کوئی کرے گا تو اب اس کو گناہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو گزر گیا ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو کسی قسم کا ان سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے جب کبھی ہمیں اچھی بات کا پتہ چلتا ہے یا کوئی حکم سمجھ آتی ہے تو ہم یہ کہیں جی ہماری ان سوالوں میں ہم بہت زیادہ وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے نہیں پتا تھا، اب مجھے پتا چلا، جو پہلے میں نے گناہ کیا اس پہ کیا ہوگا۔ تو جس دن آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے اس دن سے آپ پر عمل کا فرض شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو آپ نے عمل کیے، جو
گناہ کیے یا اس کے مخالف گئے تو اس پر آپ کو پوچھ گچھ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. اور اگر علم تھا تو پھر بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن آج آپ نے توبہ کر لی تو پھر بھی آپ کے سارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں پہ ہمیں کھلی وضاحت اس کی مل رہی ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا ان پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اور بھی بہت سے نیک اعمال کیے تھے. اذا متقوا، جب انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے نیک کام کیے. یہاں پہ 3 دفعہ تقوی کا حکم، یعنی 3 دفعہ تقوی کا ذکر کیا گیا ہے. تو یا تو اس سے مراد تاکید ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے تقوی سے مراد شرک سے بچے، اور دوسرے تقوی سے مراد شراب سے بچے، اور تیسرے تقوی سے مراد سب بری باتوں سے بچے یا تقوی پر ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور بعض نے لکھا ہے کہ پہلے تقوی سے مراد کیا ہے، شرک سے بچنا، اور دوسرے تقوی سے مراد گناہ سے بچنا، اور تیسرے تقوی سے مراد صغیرہ گناہوں سے بچنا. اس طرح آمنو میں پہلے ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور دوسرے ایمان سے مراد ایمان پر ثابت رہنا، اور پھر تیسری مرتبہ آمنو کی بجائے احسنو فرمایا، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کریں اور عبادت میں احسان حاصل کریں. تو جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کی عبادت کرے تو گویا کہ وہ احسان کر رہا ہے، یعنی اللہ یوں عبادت کرنا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہی ہو. تو اب اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کیے غلطی میں ہوئے، لاشعوری طور پر ہوئے، اس پہ معافی مل جائے گی. اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے، اب دیکھیے شراب کا حکم سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے دیا، تو پاسبل ہے نا کہ ایک بار آپ کسی چیز سے رکیں، پھر گر جائیں، پھر رکیں، پھر گر جائیں. دیکھیے کتنی بار، اتنا پیارا انداز ہے، تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، عمل کیے، پھر غلطی ہو گئی، پھر تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر اگر کمی بیشی رہ گئی پھر تقوی اختیار کیا، اور پھر جڑ سے ہی اپنی اس برائی کو ختم کر دیا. اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی برائی کو ختم کر دیتے ہیں اپنے اندر سے، دراصل وہ کیا ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. وہ بھی احسان کہ جب پورے کا پورا آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، جڑ سے ہی کاٹ دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے کیا کیا، احسان کیا ہے. یہ بھی احسان کا درجہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو بہت پسند کرتے ہیں. کل بھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو کیوں نہ ہم 2 بار ہمارے سامنے محسنین کا ذکر کر دیا گیا، کیوں نہ ہم محسنین میں شامل ہونے کے لیے اپنا قدم اٹھا ہی لیں. اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے. تو کیسے، جب آپ پورے کے پورے اللہ کے ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. فہل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو. تو کیا ہمیں جواب دینا چاہیے اللہ کو؟ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو، کیا تم باز آ جاؤ گے کہ نہیں آؤ گے، تو یہ سوال کی صورت میں ایک امر تھا، حکم تھا. تو صحابہ نے سن کر کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. ہم کیا کہیں گے، نہیں اس سال کر لیتے ہیں اور اگلے سال باز آ جائیں گے، منڈے سے سٹارٹ کریں گے، یا پھر منڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے، یا پھر ہر مہینے کی 1 تاریخ کو شروع ہوتا ہے ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہمارے ذہن میں، یا پھر ہم اگلے سال شروع کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنا کورس پورا کر کے پھر شروع کرتے ہیں، یا پھر ہم کوئی اپنی شادی کے بعد شروع کرتے ہیں، یا پھر ہم حج کر کے آتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں. کوئی نیک عمل شروع کرنا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں جی مجھے حج کر کے آ لینے دے تو پھر میں انشاءاللہ یہ کام شروع کروں گی. پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنا بھی نصیب کرے کہ نہ کرے، وہ وقت ہم پہ آئے بھی کہ نہ آئے. تو ہمارے آج کا جو ایمان ہے وہ تو پھر ضائع ہو جائے گا. تو ایمان جو ہے نا، یہ بھی
کبھی کبھی پیک پہ پہنچتا ہے، اس وقت ہمیں فیصلے کر لینے چاہیے، اس وقت اپنی جڑیں کاٹ لینی چاہیے، کیونکہ بعد میں شیطان ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، شیطان جو ہے نا ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہمیں کبھی بھی جو ہے اپنے ہماری ذہن کو برائیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنے دیتا۔ تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو کسی نیک چیز کا، اچھی بات کا پتہ چلتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ شیطان سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان میں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ شیطان دور ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی مجلس میں، قرآن کے سیشنز میں، نماز میں جب آپ خشوع کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو لگے کہ ایمان باڑا، سمجھے شیطان جو ہے نا ابھی اس کو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، ان کی رحمت سے بہت دور بھیج دیا ہے، تو مجھے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ماما گھر سے باہر جاتی ہیں تو جو کام کرنے والے یا بچے اسکول جاتے ہیں تو پیرنٹس پیچھے سے اپنے گھر کو جو کام بچوں کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں، ان کی وجہ سے گند وغیرہ پڑتا رہتا ہے، تو وہ کر لیتے ہیں جلدی سے بچوں کے آنے سے پہلے پہلے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، جس وقت شیطان تھوڑا دور ہو، ایمان تھوڑا بڑھ رہا ہو، اس وقت فیصلے کرنے چاہیے اور اس پر پھر ڈٹ کر ان کا شیطان کا مقابلہ کریں، اور اللہ کی اس جو سوال کا، امر کا جواب دے کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا سمجھیں کہ آیات ہم جب پڑھتے ہیں نا، تو آیات کے اندر دو چار لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ساری کی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور آج کا جو آپ کا فکر ہے، فہل انتم منتہون، یہ اللہ کی ہم سے بات ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، ہمیں کن کن کاموں سے رکنا ہے اور کیسے رکنے، کیا ہمیں اس فکرے کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہم اس فکرے کی وجہ سے اپنے کسی برے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ جب میں نے یہ فکرہ پڑھا تو مجھے جملہ پڑھا یا آیت پڑھی تو میں نے کن کام کو چھوڑنے کا عہد کیا، کن چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچا، خاص طور پر وہ تمام گناہ جو ہماری دینی اور دنیاوی نقصان جو اللہ نے آج بتایا، کون سا؟ آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا ہماری نماز اور ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں، ایسے کاموں سے تو کوسوں دور چلے جانا ہے، سمجھے؟ ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے ہم شراب تو نہیں پیتے، نہیں ہم جوے میں ملوث ہیں، کافی حد تک تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کسی نہ کسی حد تک سود وغیرہ اور انشورنس جو کروائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں میں جب آپ ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تقریباً انہی چیزوں میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ تو عہد کرے نا آج چھوڑنے کا، جڑ سے کاٹنے کا، تو بھی فائدہ ہے قرآن کا۔ قرآن تو تبھی ہمارے لیے ہمارا فرینڈ بن سکتا ہے، ہمارا دوست بن سکتا ہے، جب ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی اس ڈانٹ کو، اس حکم کو محسوس کرنا ہے اپنے اندر تک سارا دن، یہ لفظ، یہ جملے ہمارے مائنڈ میں کلک کرتے رہنے چاہیے۔ فہل انتم منتہون، جب بھی کوئی برا کام کرنے لگے کہیں اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں فہل انتم منتہون، کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ آج تو ساری حقیقتیں کھل گئی ہیں، کیا ابھی بھی محسنین میں شامل نہیں ہوگے؟ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم محسنین میں شامل ہو جاؤ؟ ویسے تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، خود سے باتیں کیا کریں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو محسوس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لفظوں کو تدبر یہی ہے کہ آپ کو جو ظاہری چیز سمجھ آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی سمجھے، دراصل ان ڈیپتھ جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت سے کاموں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ کے اس امر کو، اس حکم کو ہم سمجھ سکیں، اور جو پیچھے گناہ ہو چکے ان کی پریشانی نہ لیں، آج اور آئندہ آنے والے دنوں میں محسنین میں شامل ہونے کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔